دیا. تو اسلام نے اس وصیت کو بھی 1/3 تک محدود کر دیا ہے. تو وصیت کرنا بھی لازمی ہے. یعنی اسلام کی روح سے ایک شخص جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب کوئی شخص 60 برس کا ہو جائے اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اب اس کی زندگی کتنی باقی رہ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تکیے کے نیچے وصیت موجود ہونی چاہیے. اچھا، زندگی میں ہی وہ اس کو زندگی میں اس کو جب یہ ایک امکان ہو گیا کہ بس اب کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. ویسے تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن کیا اندازاً کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جس کو یہ اندازہ ہو کہ اب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو وہ وصیت نامہ ضرور تحریر کر دے. لیکن وہ وصیت 1/3 میں سے ہوگی. وہ پوری جائیداد کی وصیت نہیں ہو سکتی، اس کے پورے مال و متاع کی وصیت نہیں ہو سکتی. تو ایک وصیت کو بھی وہ کر دیا ہے محدود. دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں ہے کہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ دراصل ترکہ ہے اور وہ دراصل وراثت ہے. جی، اس کو آپ یعنی پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور پھر اس کے بعد میں اس کا جو قرض ہے وہ ادائیگی اسی میں سے کر دی جائے گی اور جو کچھ بچے گا پھر اس کے بعد وہ تقسیم ہوگا. ٹھیک. تو یہ یعنی اس میں ایک موروثیت کی آپ میرا خیال ہے بات کے موروثی یا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک یعنی عربوں کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ وہ ایک چیز جس باپ کی ہے تو وہ بیٹا اس کا مالک ہو گیا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اس کا مالک ہو گیا. لیکن اس میں بڑا جو بیٹا ہے وہ خاص طور پہ اس پہ قبضہ کر لیتا تھا تو باقی دوسرے محروم ہو جاتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ وہ خاندان میں سے وہ چیز باہر جائے گی نہیں. یہ قبل از اسلام گفتگو ہو رہی ہے. بالکل. اب اس کے بعد جب اسلام نے باقاعدہ دیکھیں قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زن، زر اور زمین یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ جھگڑے کا باعث، فساد کا باعث ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان تینوں معاملات سے متعلق واضح آیات نازل فرمائی ہیں. خاص طور پہ جب ہم وراثت کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ عدد کا استعمال ہوا ہے اور تقسیم ہوئی ہے باقاعدہ سے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو جو وراثت کی تقسیم کی تعلیم علم الفرائض کہلاتا ہے کہ وراثت کے حصے کس طرح تقسیم ہوں گے. تو اپنے بچوں کو، اولاد کو اپنی اس کی تعلیم دو. تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس کا علم حاصل کریں. یعنی باقاعدہ یہ ایک علم ہے اور اس کی واقفیت ہونا چاہیے. جی، واقفیت ہونا اسے بے انتہا ضروری ہے. جی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام سے پہلے. جی، سوالات تو اتنے سارے ہوتے ہیں اسپیشلی جب، لیکن محترمہ نے جو گفتگو کی ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے جو میرے ذہن میں سوالات تھے ان کے سب کے سوالات آتے چلے جا رہے ہیں اور بہت سی جوابات اس کے جواب ملتے چلے جا رہے ہیں اور بہت سی سائٹس کور ہو رہی ہیں. ایک جو بھی میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ وصیت میں کن کن افراد کو اور اداروں کو شامل کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک وصیت کے اندر؟ جی جی، دیکھیے ایک تو یہ کہ وصیت پورے مال کی نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ وصیت کے اندر وہ جس کو چاہے بہتر سمجھتا ہے وہ شامل کر لے، جس کو وہ سمجھدار پائے. جی جی، جس کو یہ وصیت جو ہے اپنے مال میں سے یعنی سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ہمارا جو معاشرے میں جو ایک بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں تو وہ مرکزی جو ادارہ ہے وہ مسجد کا ادارہ ہے. یہ مسجد ہے، اس کے ساتھ مدرسہ ہے اور تعلیم اور علم کی جو اہمیت ہے ہم سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ کر ہے. تو ایسے اداروں کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے. اپنے ان رشتہ داروں کے لیے کر سکتا ہے کہ جن کے حصے نہیں بنتے ہیں، جو وارث نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے، اسی طرح اور چیریٹی کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جو یتیم خانے ہوتے ہیں جیسے، اور اسکول ہیں جو چلتے ہی انہی بنیادوں پر ہیں، تو ان کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے. اچھا، جب آپ وراثت کی بات کرتی ہیں اور وصیت کی بات کرتی ہیں تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، میں ضرور اس پہ میمونہ صاحبہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جب کبھی وراثت کا ذکر آتا ہے نا، دیکھیے قبل از اسلام کی آپ نے بات کی، وہ رسومات، وہ جہالت کی ریچولز جو ہیں وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. اور ہمارے یہاں وراثت کے سلسلے میں عورت کا بڑا استحصال ہوتا ہے اور اس قسم کی غلط رسومات ڈال دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک اس کی کلیئرٹی نہیں ہو پاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ وصیت تو بہت پہلے سے ہے، وراثت بہت بعد میں ہوئی. اور جب وراثت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے تو یہ طے ہو گیا جو رسول اکرم نے فرمایا لا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہے.
اس سے پہلے وصیت ہوا کرتی تھی اور عورت تو وراثت میں بٹا کرتی تھی. موروثیت جو آ رہی ہے اور وراثت میں تو عورت یعنی بیوہ ماں ہے, باپ کی بہت ساری بیویاں ہیں, تو وہ بیوہ عورتیں بھی شوہر یعنی اپنے شوہر کی وراثت میں سوتیلے بیٹوں کے ورثے میں چلی جاتی تھی. بالکل بالکل. اسی طرح بیٹیاں بھی, بہنیں بھی. اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا قانون بنایا ہے تو اس کے بعد وارث کے لیے وصیت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے بیٹے کو 2 حصے, بیٹی کو 1 حصہ, یہ تو دینا ہی ہے. بھلے آپ کو بیٹا بھلا لگے بھلے برا لگے. ہمارے معاشرے میں بہو پسند نہیں ہوتی تو بیٹے کو آگ کر دیا جاتا ہے. بہت صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح. اور طے یہ ہو گیا کہ جناب بیٹا وراثت سے محروم. ایسا نہیں ہوتا. شریعت نے وارث بنایا ہے, آپ نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. اب جو بہن بار بار بات کر رہی تھیں وہ یہ ہے کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں, آپ کو اختیار ہے آپ کی اپنی جائیداد پہ, لیکن اگر آپ بال بچے دار ہیں تو 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. فرض کیجئے آپ کے پاس 100 روپیہ ہے اور خوشبخت کا بہت جی چاہ رہا ہے کہ پی ٹی وی کو دے دے تو 33 روپیز دے گی, باقی جو ہے وہ آلریڈی چلا جائے گا وہاں وراثت میں. وہ آپ کے بچوں کا حق ہے, آپ انہیں محروم نہیں کر سکتے. تو یہ والی بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ جو وصیت ہے اس پر بھی آپ کو یہ والا اختیار نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, میں یہ گھوڑا اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا 4. آپ نے فرمایا سبھی کو دے رہے ہو؟ تو نہیں. تو آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ بنا رہے ہو اور وہ بھی مجھے, اللہ کے نبی کو. سبحان اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عمر بھر تم نیکی کرتے رہو یہاں تک کہ تم میں اور جنت میں 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے, اور آخری کام تم وصیت کر کے گڑبڑ کر جاؤ, کسی کو زیادہ کسی کو کم, تو انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. اس ایک غلط وصیت سے کسی وارث کو اس کے ورثے سے آپ اپنی پسند ناپسند دشمنی دوستی میں محروم نہیں کر سکتے. صحیح. اب رہی بات بیٹیوں کی, عورت کی, تو اسلام نے عورت کو یہ احترام دیا ہے کہ اسے وارث بنایا ہے, اور دنیا نے ہمیں بدنام کیا ہے یہ کہہ کے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ہمیں 1 حصہ اور بھائی کو 2 حصے کیوں دیے. ہم یہ کہتے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو اسلام نے 1 حصہ دیا ہے, دنیا کے کس مذہب نے اپنی عورت کو 1 حصہ بھی دیا ہو. بالکل. تو یہ اسلام ہی نے شروع کی وراثت کی تقسیم اس طرح سے. اور اب جو آخری بات آپ نے کی, ہمارے یہاں عورت کو وراثت سے محروم کرنے کے بہت ڈرامے کیے جاتے ہیں. کبھی اسے جہیز دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے اور بھائی اور بیٹے اور شوہر آگے بس دے دیا سب کچھ, وہ جہیز میں آ گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کی اس بے اعتدالی سے شریعت کو بھی اور عورت کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. جہیز تو شریعت میں کہیں نہیں ہے, وہ تو رسومات میں ہے, بھلے نہ دو. آپ ساری اپنی جائیداد بھی جہیز میں دے دو تو ورثہ پھر بھی دینا ہوگا, پھر بھی بنے گا ورثہ پھر بھی دینا ہوگا. وہ تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جائیداد کی تقسیم ہے. تو یہ اس طرح سے محروم کرنا یا مس میچ کر کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں وہاں کرنا جہاں جائیداد باہر نہ جائے, عمروں کو نہ دیکھنا, ہم کفو نہ دیکھنا, لوگ برادری میں ہی شادیاں کر دیتے ہیں کہ وراثت باہر نہ جائے. یہ تو بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, بہت بڑا. وراثت کو لے کر جتنا ظلم ہمارے یہاں ہوا ہے اور کسی قانون کو لے کر نہیں ہوا. میں 1 منٹ, ایک کال ہے اسد, آپ ذرا کال لیں. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں بلال بات کر رہا ہوں, راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میں نے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی شاہ مدینہ کی, اور ایک سوال تھا میرا. جی. کہ آج کل بھائی جو ہے نا بہنوں کی وراثت میں حصہ نہیں دیتے, سوال ہے تھوڑا سا ڈسکشن کرنی تھی. جی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, زور سے بولیں گے آپ. جی میں یہ بول رہا تھا کہ آج کل بھائی جو ہے نا بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. جی 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 وہ سوال ہے تو تھوڑا سا میں نے آپ سے. جی جی ہم یہی سوال ہمارا, بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہ انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ بھائی عموماً بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں. وہ اصل میں بھائیوں پر بھی, میں ان سے کہہ دوں کہ آپ کی فرمائش ضرور پوری کر دی جائے گی. بھائیوں پر بھی یہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ تمہیں ان بہنوں کی شادی کرنی ہے, تو وہ غریب بھی
جیسے تیسے کر کے ان کی شادی کے خرچے میں اتنا لگا دیتے ہیں کہ جب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں انہوں نے اپنے ورثے کے حق سے زیادہ لے لیا، اور وہ اپنے طور سے اپنے ذہن میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھوں اور ریلیجس گھرانوں میں بھی یہ مصیبت دیکھی ہے کہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ گن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپا ان کو اتنا جہیز دے دیا، اتنا خرچہ اٹھ گیا، میرے حصے میں تو اتنا آیا، اس کا تو آدھے سے زیادہ بلکہ میرے جتنا ہو چکا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آپ نہ دیں، اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، جہیز تو شرعی فرض نہیں ہے نا، لیکن وراثت میں وراثت جتنا فرض حصہ ہے اتنا ملے گا، آپ کو دینا پڑے گی، اور آپ نہ دینے کی صورت میں گنہگار ہوں۔ اچھا یہ جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں جو ریچولز ہیں، اس پر میں آپ سے ضرور سوال کرنا چاہوں گی، لیکن ابھی ہم لے رہے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، we'll be right back۔